وہ شروع کر دے. اور اسی وجہ سے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، کیونکہ ماں صرف اس کو جنم دے کے جنت کی حقدار نہیں بنتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے وہ اولاد اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنتی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھی ایک غلط چیز اپنے منہ میں ڈالنے سے اسی طرح روکتے ہیں جیسے ہم میں سے مائیں کسی گندی چیز کو بچے کے منہ میں اٹھا کے ڈالنے سے وہ پریشان ہو جائے اور اس سے نکلوا کے دم لے. اور پھر یہ الفاظ کس طرح کے تھے کہ اچانک یعنی ایک جو ری ایکشن ہوتا ہے کسی چیز سے. آپ دیکھیں کہ آپ بچہ مثلاً دوڑا جا رہا ہے کسی چیز کی طرف، گرنے لگا ہے، تو اس وقت آپ اسے بہت پیار سے اور بہت پولائٹلی نہیں سمجھائیں گے، بلکہ اس کو شاید آپ کے منہ سے یکایک ایسی آواز نکلے کہ جس میں چیخ بھی شامل ہو، جس میں تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہو اور جس میں اضطراب بھی ہو. تو اس سے یہ بھی دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں تعلیم و تربیت میں محبت اور نرمی سے کام لینا چاہیے، وہاں بعض اوقات سختی کی بھی اجازت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کے الفاظ استعمال کیے کہ جو دراصل زجر کا کلمہ ہے، یعنی ایک طرح سے جھڑکنے کا کلمہ ہے، اور ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہر وقت بچوں کے ساتھ ایک ایسی کیفیت سے بھی پیش نہیں آنا چاہیے. لیکن یہاں اصل میں ان الفاظ سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مضطرب ہوئے ایک دم، اور فوراً ہی پہلے ہی درجے پر اسے چھڑانے کی کوشش کی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حرام مال جو ہے وہ صرف انسان کے اپنی زندگی میں نہیں، نسلوں تک اثرات ڈالتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس بچی کا قصہ اور وہ کہانی کہ جو ہم نے عموماً اپنے چوتھی پانچویں کی کتابوں میں بارہا پڑھ رکھی ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے شہر میں، کہ دیکھا کہ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ جھگڑ رہی ہے. وہ عورت دودھ میں پانی ملانا چاہتی ہے اور بچی جو بہت چھوٹی ہے ابھی اس سے روک رہی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین نے، کیونکہ ابھی بچی کی سمجھ اتنی ہی ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو اس وقت وہ ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کون سا ہم کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہ بچی کو خیال آتا اور کہتے نہیں اچھا اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے کہیں قریب سے گزر رہے تھے. وہ یہ مکالمہ سنتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بچے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچی دادی بنتی ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کی، وہ 5ویں خلیفہ راشد جنہوں نے آ کر اموی خلافت کے اندر بہت سی اصلاحات کی. اگرچہ ان کا زمانہ خلافت 2 سال کے لگ بھگ تھا، لیکن انہوں نے وہ انقلابی اقدامات کیے کہ جو آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ملتے ہیں. تو اس واقعے پہ عموماً تبصرہ کرتے ہوئے اسکالر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ اس نیکی کا جو ایک بالکل ابتدائی عمر سے اس بچی کے اندر تھی، اور پھر حلال کی جو طلب تھی اور حلال رستوں کا جو اختیار کرنا تھا، اس کے یہ اثرات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں اس کے لیے ایسا بڑا انسان پیدا کیا کہ جس سے تاریخ کی کایا پلٹی اور اس کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ بنا. اگلی حدیث ہے عن ابی حفص عمر بن ابی سلمۃ عبد اللہ بن عبد الاسد ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نواحي الصحفة. حضرت ابو حفص عمر ابن ابو سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے. بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ابھی بچہ تھا اور میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں گھومتا تھا، پلیٹ میں ادھر ادھر گھومتا تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. آپ کے ارشاد کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس حدیث میں تطیشو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے پیالے کے کناروں میں گھومنا، یعنی کبھی یہاں سے کھانا کبھی وہاں سے کھانا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو راوی ہیں وہ خود صاحب قصہ ہیں، کہ جو روایت کر رہے ہیں ان پہ خود یہ واقعہ گزرا ہے. راوی کون ہے؟ ان کا نام ہے عمر. یہ بیٹے ہیں ابو سلمہ کے جن کی بیوی ام سلمہ کہلائیں، اور
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت ام سلمہ نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے پاس 4 یتیم بچے ہیں، میں ان کے ساتھ کس طرح آپ کے حقوق کو ادا کر سکوں گی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں، میں بھی ان کی دیکھ بھال کروں گا، اور پھر آپ کا نکاح ان سے ہوا، جبکہ چھوٹی بچی ابھی صرف دودھ پینے کی عمر کو تھی، جن کا نام زینب آتا ہے روایات میں۔ یہ جو ابو حفص ہیں عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا بچہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ ان کی گود میں، حجر کہتے ہیں گود کو، مراد ہے ان کی زیر تربیت، ان کی کفالت میں آ گئے اپنی ماں کے ساتھ ان کے نکاح کے بعد۔ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ دیکھیں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے بچوں کے لیے بھی اتنے ہی خیر خواہ ہیں، اور ان کو تعلیم و تربیت دینے کی ذمہ داری بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح اپنے بچے کو دی جاتی ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا، اور جب میں کھانا کھاتا تو میرے ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر گھومتے، جو کہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ کھانے کے لیے کیا کرو۔ پہلی بات یہ کہ سم اللہ تعالی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دوسرا کام کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تیسرا کام وہاں سے کھاؤ جو حصہ تمہارے قریب ہو، یعنی دوسرے کے آگے سے نہ کھاؤ، یا کبھی یہاں سے اور یہاں سے نہیں کھاؤ، بلکہ انسانوں کی طرح سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام اسی لیے مکمل نظام زندگی ہے کہ وہ انسان کو زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب کھانا بظاہر صرف دنیا کا کام ہے، ہم کھانے کو کبھی عبادت نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کی نظر میں کھانا بھی عبادت ہے۔ وہ کھانا کب عبادت بنتا ہے؟ جب انسان اس کو اس طریقے کے مطابق کھائے جس طرح کے اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ اور اس میں اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اس قیمت کا نہ کھاؤ، اس شکل کا نہ کھاؤ، اس رنگ کا نہ کھاؤ، اس ڈیزائن کا نہ کھاؤ، اس کوالٹی کا نہ کھاؤ۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کی حیثیت کیا ہے۔ صرف وہ حرام چند باتیں تو الگ طور پہ بتا دی گئی، لیکن جب تم کھا رہے ہو اور کچھ بھی کھا رہے ہو تو اس میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کا اصل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات تو یہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے شروع میں بھی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ بے مراد ہوتا ہے، یا اس سے وہ برکات اور ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت بہت اچھا کھانا بھی کھاتی ہے، اس کے باوجود ہم ویکنس کا شکار ہیں، ہمارے بلڈ پریشر لو ہے، ہم طرح طرح کی امراض کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جن ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے تھے، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبیب بھیجا تھا، وہ 6 ماہ وہاں رہا اور اس کے پاس ایک مریض نہیں آیا۔ یعنی اس طریقے پر کھانا کہ جس کے بعد وہ کھانا جسم کو بھی لگے، اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ بھوکے بھی وہ جنگوں پہ نکل جاتے تھے، لیکن ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسی قوت تھی کہ وہ 2 کھجوریں کھا کے دشمن کے مقابلے میں آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور ان کو کسی قسم کی کمزوری لاحق نہ ہوتی، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان تھے، مٹی کے بنے ہوئے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جب ایک دفعہ سکھا دیا، جیسے کہ یہ بھی ابو حفص بھی کہتے ہیں کہ بس اس دن کے بعد تو میں نے اپنی روٹین بنا لی، پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہ 3 باتیں نہ کی ہوں، ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ آپ کا کہنا کافی تھا، حالانکہ ابھی بچے تھے، لیکن عمل کا جذبہ آپ دیکھیں، ہمیں ایک بات 10 دفعہ بھی پتہ چلے ہم وہی کرتے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے، جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے، اس بات کو پرے رکھتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ میں بتا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں بھی بسم اللہ کے بغیر وہ شروع کیا جائے، یعنی اس پر خدا کا نام نہ ہو یا خدا کی خاطر نہ ہو، تو وہ کام اجزم کا لفظ آتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بہترین نتیجہ نہیں ہو سکتا، یا وہ بے معنی اور بے مقصد، یا اس کے نتائج جو ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ہو سکتے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے شاید کبھی سوچ لے کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یہ میرے لیے جائز اور حلال بھی ہے، کہ ایک طرف تو میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اسے گواہ بنا رہا ہوں، اور دوسری طرف میں شراب کا گلاس اٹھا رہا ہوں۔ پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان پھر حرام اٹھائے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر انسان غلط کام پھر نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ دوسری بات یہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اسلام کے بنیادی آداب میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دائیں چیز کو اور دائیں ہاتھ کو اور دائیں طرف سے کام شروع کرنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کا ذکر ملتا ہے کہ آپ تیمم یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہی تھا. لہذا کھانے میں دائیں ہاتھ کا اہتمام جو ہے وہ برکت کی نشانی ہے. اور جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اور پھر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں حصہ دار ہو جاتا ہے. ابھی تک میں اس بات کو پوری طرح سمجھ تو نہیں پائی کہ وہ کس طرح حصہ دار ہوتا ہے یا کس طرح وہ اس میں سے اپنا لے جاتا ہے، لیکن شاید اس کا معنی یہی ہو کہ وہ غذا ہمارے لیے اتنی مفید ثابت نہیں ہوتی یا اس کے وہ نتائج نہیں ہوتے جو کہ دراصل ہونے چاہیے. اور تیسری بات جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ بتائی گئی کہ اپنے آگے سے کھاؤ. آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں مل جل کے کھانے کا رواج تھا، اور جو اب تک بھی چلا آ رہا ہے کہ ایک ڈش کے اندر، ایک تھال کے اندر ایک جگہ پر کھاتے ہیں، اور اس میں سے ان کے خیال کے مطابق یہ کہ ایک ہی جگہ سے کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے اور محبت بھی آپس میں بڑھتی ہے. بہرحال اس میں پھر یہ سکھایا گیا کہ جب تم کھاؤ تو پھر یہ نہ کرو کہ دوسرے کے آگے سے جو بہترین چیز پڑی ہے وہ اپنی طرف کر لو، ادھر سے دیکھو تو وہ کر لو، اور اپنی ذات کو دوسروں پہ ترجیح دو. بس پھر دیکھو جو قسمت میں ہے، جو آگے ہے اسے ہی لو. لیکن ایک اور حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سالن لا کر رکھا گیا اور آپ نے اس میں سے اپنے لیے الگ نکالنا تھا، تو آپ نے اس میں سے یعنی اس کے اندر چمچ کو گھمایا بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر سب مل کر کھا رہے ہو ایک پلیٹ سے، تو پھر یا اپنی ایک الگ پلیٹ بھی ہے تو اس میں بھی یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ انسان کبھی یہاں کبھی وہاں اس میں سے وہ کھائے. اس میں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جب سب کے ساتھ کھا رہا ہو. لیکن اگر کوئی ایسا کھانا ہے جس میں سے مختلف لوگوں کو نکالنا ہے تو یا اس میں شوربے کی جیسی چیز ہے تو اس کو اگر بالکل اپنے آگے سے نہ بھی ڈالے یا درمیان سے ڈال لے تو اس کی اجازت ملتی ہے. وہ کھانا نکالنے کی ہے، یہاں کھانا کھانے کی بات ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اور پھر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا، میں نے اس بات کو پھر کبھی چھوڑا نہیں. اس کو کہتے ہیں اتباع اور اطاعت. اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته الامام راع ومسئول عن رعیته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع ومسئول عن رعيته متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تم سب حاکم ہو اور تم سب سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. چنانچہ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا، اور آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پرسش ہوگی، اور خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہاں پر عورت کی رعایا کی بات نہیں کی گئی، جبکہ عربی ٹیکسٹ میں ہے، میرے ترجمے میں نہیں. والمرأة راعیة فی بیت زوجها، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی راعیہ ہے، اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر آخر میں ہے کہ خادم جو ہے وہ اپنے آقا کے مال کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بہترین علماء اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کی احادیث کی روایت کی تعداد ہزاروں میں جاتی ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا اور خوف سے بعض اوقات تھرتھرانے لگتے.
یہ خوف ان پہ کیوں طاری ہو جاتا تھا؟ اور پھر جب حدیث روایت بھی کر لیتے تو اس کے بعد یہ کہتے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی ان کی احتیاط اور ان کا تقوی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا، مجھ سے کوئی غلط بات منسوب کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار رکھے. فلیتبوأ مقعدہ فی النار. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ دوسری باتوں کے بارے میں اتنے احتیاط نہیں کرتے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا رنگ اور آپ کا رویہ ہی بدل جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس موقع پہ یہ فرماتے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غفلت، سستی یا انجانے میں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دوں جو آپ نے نہ کی ہو، تو دین میں تبدیلی یا دین کو بدل دینے والی بات ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اس لیے میں اس میں بہت احتیاط برتتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں نام نہاد علماء کا جو کردار ہے اس سلسلے میں کہ بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی کوشش اور جد و جہد کے ہر وہ بات جو کہیں سنی سنائی بھی ہو تو یہ کہہ کے روایت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس اتھارٹی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اپنی بات تو کوئی اثر نہیں رکھتی اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اور غلط احادیث کی روایت بھی بعض اوقات اس لیے ہوئی تاریخ میں، یہ احادیث اس لیے بھی گھڑ لی گئی کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات پر مر مٹنے والی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات رکھی جائے گی یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اسے ضرور قبول کر لے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا اس لیے وہ ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی پیدا کرتا گیا جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو الگ چھان چھان کر رکھ دیا. ہر چیز کے بارے میں کوئی غلطی ہو، کسی قسم کی کوئی بات ہو تو ہم اپنا قصور ڈھونڈنے کی بجائے ہمیشہ دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے میری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی کام جب ہی پورا ہو سکتا ہے جب سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں. آپ دیکھیں کہ ایک فیکٹری جس میں کوئی ایک خاص پروڈکشن مثلا بسکٹ ہی بنتے ہوں تو بسکٹ بننے کے عمل تک آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے کوئی بھی فیکٹری یا کوئی بھی ایسی مشین دیکھی ہو، کہ وہ صرف بسکٹ بننے کا عمل وہاں نہیں ہوتا کہ جو ڈبوں میں پیک ہوتے آپ کو شاید نظر آئے، کبھی آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہو، بلکہ اس سے پہلے بہت سے پیچھے سے عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک چین ہوتا ہے کام کا. اگر اس چین میں کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تو وہ آخری حصے کی پروڈکشن سامنے آ ہی نہیں سکتی. اسی طرح امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کر سکتی جب تک کہ ہر شخص اپنے حصے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جنرلی یہ فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، خواہ اس کا یہاں نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. اب اس کے بعد چند اہم ذمہ داروں کے نام بتا دیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حاکم یا عورت یا گھر کے جو فرد ہے، مرد ہے، اس کی ذمہ داری کی بات ہوئی تو باقی جو رشتے ہیں یا باقی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر پوچھے جائیں گے. یعنی ہر شخص جسے ہوش و حواس، فہم اور سمجھ عطا کی گئی، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا ان ذمہ داریوں کے بارے میں جو اس پر ڈالی گئی. اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا دل، یہ تین میجر پارٹس ہیں انسان کے جسم کے کہ جس سے انسان بہت کچھ حاصل بھی کرتا ہے اور جس کے بعد اس سے آگے بھی پہنچا سکتا ہے. فرمایا ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. جہاں انسانوں سے پوچھا جائے گا اور انسانوں کے مختلف کیٹیگریز سے پوچھا جائے گا، وہاں ایک انسان کے اپنے جسم کے بعض اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ان کو کن کاموں میں مصروف رکھا. اور پھر یہاں بھی کہ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. صرف اس سے سوال نہیں ہوگا کہ جس کو عقل ہی نہیں دی گئی یا جسے کسی قسم کی سمجھ ہی نہیں ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ دنیا میں آیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، یا بولتا ہے تو اس بولا ہوا سمجھ نہیں آتا، سنتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا. ایسے لوگوں کا سوال نہیں، یا پھر جانوروں کا سوال نہیں یا دوسری مخلوقات کا نہیں. لیکن
ہم جیسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے کرنی کتراتے ہیں، ان سے تو بہرحال پوچھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو لیکن آج بڑا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ میں نا پا ٹوٹ کے آواز آتی رہی ہے. مجھے تو یقین کریں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. بھی آج انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے. جی مائکس کو آف کر دیجئے پلیز، اپنے مائکس کو آف کر دیجئے. ایسا ہے کہ ہماری یہ جو حدیث ہے یہ بھی کنٹینیو رہے گی. نیکسٹ کلاس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن پڑھیں گے تھوڑی سی، لیکن ابھی آج کی کلاس کے لیے یہ اتنی ہی ہے. کلاس ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارا پہلا ٹاپک تھا پسندیدہ اور عمدہ چیزیں خرچ کرنا. اس بارے میں سوال نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم مال خرچ کریں اس وقت ہمیں کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر مال خرچ کرنے لگیں؟ السلام علیکم. میں بتاؤں؟ جی عائشہ انیس بتائیے. جی، جو ہمیں چیز جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو بیکار چیز ہے جو ہمارے استعمال کی نہیں ہے ہم وہ جو پھینکنا ہے باہر تو ہم اس سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. یا جو ہے وہ جیسے اب کپڑے ہمارے پاس کوئی بہت پرانے ہو گئے یا کوئی چیز بھی. آپ کا سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں نہیں دینی چاہیے یعنی کہ مال خرچ میرا کرتے ہوئے؟ سوال یہ ہے کہ تمام جو آپ کو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن جی خاص طور پہ یہی یہاں پہ باتیں. کوئی اس جی آغاز میں استاذہ نے بتایا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں تو اس وقت ہمیں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی جی جی چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس خیال سے دے رہے یا کوئی اپنی جو ہمارے پاس ایکسٹرا چیز ہے کہ دوسرے کی جو ہے وہ کام آؤٹ آف فیشن سوٹ ہے جیسے وہ بالکل نیا ہے تو ہمیں یہ خیال ہوگا کہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے دوسرے بندے کی نا تو ہم وہ اٹھا کے دے سکتے ہیں. یعنی کہ بے شک وہ نیا بھی ہے لیکن ہم تو یہ کہیں گے یہ آؤٹ آف فیشن ہے لیکن اس کے لیے ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے پسندیدہ چیز ہے کبھی کبھی وہ بھی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہم پرانی چیزیں ہی دیں. کبھی کبھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس نئی چیز ہے جو ہمیں چیز بہت پسند ہے تو وہ ہمیں بڑی مشکل ہے یعنی دینا بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن اگر وہ خرچ کریں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. ٹھیک ٹھیک، کوئی اور جواب دینا چاہے گا اس کا؟ آغاز میں استاذہ نے ایک بات کہی تھی اس کے بارے میں کہ جب آپ مال خرچ کریں تو یہ یاد رکھیں. سائرہ؟ باجی جو ہم جب مال خرچ کریں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے یہ مال اللہ کے لیے دیا ہے اور کیا کہتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے اور پاکیزہ ہونی چاہیے یعنی طیب ہونی چاہیے اور حلال مال میں سے خرچ کرنا چاہیے. میری آواز آ رہی ہے باجی؟ جی جی آواز آ رہی ہے. یہ جو باتیں آپ سب بتا رہے ہیں نا یہ ہے مال خرچ کرنے کے لیے جو شرائط ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، یہ ان میں بات چلی جاتی ہے. لیکن میں بتاؤں اب لالچ سے پاک ہونا چاہیے. لالچ نہیں، نہیں اب ہونا آپ چاہیے. نہیں میں جب بتاؤں تک آپ کو ایک میں منٹ. بتاؤں جی خدیجہ آپ بتائیے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ جا نہیں رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے، یہ جو ہے اسٹور ہو رہا ہے، یہ ہمیں ملے گا دوبارہ. بالکل ہمیں ذہن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ سٹور ہو رہا ہے اور جیسا دے رہے ہیں وہ ویسا ہی واپس ملے گا. آپ اچھی چیز دیں گے اچھی چیز ملے گی، آپ اگر درمیانی چیز دیں گے تو درمیانی چیز واپس ملے گی، آپ بہترین چیز دیں گے بہترین ملے گی، اور اگر کمتر درجے کی چیز دیں گے تو وہ اتنی ہی کمتر درجے کی ملے گی. اس لیے یہ والا پوائنٹ جو ہے نا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیسیکلی یہ ہماری سیونگز ہیں. جیسے ہم باقی اپنے مال کی سیونگز کرتے ہیں، کیش میں سیونگز کرتے ہیں، تو یہ ہماری سیونگز ہیں. جیسی سیونگز آپ رکھیں گے ویسی ہی کل بینک آپ کو واپس کرے گا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو رہی ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. اب یہ جو آپ لوگوں نے پہلے بتا دیں انفاق فی سبیل اللہ کی شرائط، اب چاہیں تو آپ اس کو چیٹ میں بھی لکھ کے بتا سکتے ہیں اور چاہیں تو دوبارہ
جی میمونہ بتائیے. جی باجی، اللہ کی راہ میں دیتے وقت ضرورت والی چیز دینی چاہیے کی ہو اور دیتے وقت کو اذیت نہ دی جائے. ٹھیک ہے. فرین آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی، دینے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے بالکل بھی. ٹھیک ہے. احسان جتانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیسے جتایا جیسے جاتا ہے احسان؟ اس سے ایک تو یا تو ریٹرن میں کوئی فیور ایکسپیکٹ کریں، یا پھر یہ اس کو یاد دلائیں کسی طرح اپنے عمل سے کہ یہ میں نے تمہیں دیا تھا. تو بہتر تو یہی ہے کہ دوسرے شخص کو پتہ ہی نہ چلے جو لینے والوں کہ دے کون رہا ہے. تو کسی بھی طرح احسان نہیں جتانا چاہیے اس کو کہ ہماری طرح ہم نے دیا تھا یہ. صحیح، بالکل صحیح ہے. اور کوئی پوائنٹ ٹھیک ہے ذہن میں آ رہا ہے تو چلے ہم ایک بار دیکھ لیں. عالیہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی ایڈ نہیں، مجھے کوشچن پوچھنا ہے اسی حوالے سے. ابھی میری سسٹر نے کہا ہے نا کہ جتانا نہیں چاہیے اور اس کو ضروری نہیں کہ بتائیں کہ یہ ہم نے دیا. ٹھیک ہے. سپوز کسی نے مجھے انٹرسٹ کیا، مجھے میرے حوالے کچھ چیز کی یا منی یہ جو بھی، اور کہا کہ آپ لوگوں کو جانتی ہیں، آپ دے سکتی ہیں. تو مجھے جب ان کو دینا ہے تو ضروری ہے کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا، یا یہ بتاؤں کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، مطلب یہ بتانا ضروری ہے یا بس دے دیں؟ نہیں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اچھا. جنہوں نے دیا انہوں نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے نا کہ ان کا نام ظاہر نہ ہو. لیکن وہ میرے احسان، اگر وہ یہ سوچیں کہ میں اپنے پاس سے دے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میری احسان مند ہو جائیں گے. مطلب نہیں، احسان مند ہونے کی تو اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا دیں اور نہ بتانا چاہیں تو نہ بتائیں. اس نہیں. میں ہاں، اگر بتانا ہم مینڈیٹری میں اس نہیں ہے. طرح کہہ دیتی ہوں، اگر میں اس طرح کہہ دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ دعا مجھے دے رہی ہیں، اگر وہ بغیر میرے ایون کہے تو میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ جو جو اس میں شامل ہے ان سب کے لیے دعا کیجیے. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ دل میں ان کو دعا شفٹ کرتے ہیں آگے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک تو یہ اللہ. تو آپ کے اپنے اوپر ہے. چلیں ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں. حلال اور طیب مال میں سے خرچ کریں. اچھا، انفاق فی سبیل اللہ میں ایک بہت اہم کنڈیشن جو ہے، ایک تو طیب کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ مال جس مال سے آپ صدقہ کر رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے. ان اٹ سیلف رائٹ مینس کے تھرو ارن کیا گیا ہو. یہ ایک بہت بیسک کنڈیشن ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پکار رہا ہے یا اللہ یا اللہ، اور لیکن اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اس کا حرام کا ہے، اور وہ مطلب اس طریقے سے اس کو بیان کیا. تو ضروری ہے کہ جس مال میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں وہ حلال میں سے ہو. اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت سارے ویز ہیں انلیگل منی ارن کرنے کے، جو یقیناً آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو بہت دفعہ ان ذرائع سے آپ کے پاس بہت زیادہ مال آ رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں اور پھر ہم اس پہ یہ سوچیں کہ اس پہ بہت زیادہ اجر ملے گا. تو وہ آپ دینے کو تو آپ کچھ بھی دے دیں لیکن وہ سبیل اللہ کی انفاق فی سبیل اللہ کی شرط کو، بیسک کو، کنڈیشن کو میٹ نہیں کر رہا کہ وہ اگر وہ مال انلیگل ویز سے ارن کیا گیا ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر یہ کہ بات احسان نہ جتائیں، بہت اچھی بات کی آپ کے ساتھی نے بھی بتا دی یہ بات. جس پر مال خرچ کیا ہے اس کو جسمانی اور ذہنی اذیت نہ دیں. اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ نے کسی کو ایون اپنی ملازمہ کو بھی دے دیا اور پھر کسی فنکشن میں وہ پہن کے آ گئی اور آپ اسے کہیں اچھا یہ وہ والا سوٹ ہے. مطلب ہر بندے کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے ورڈز، اگر آپ تھوڑا سا غور اپنے اوپر چیک رکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے ورڈز ہیں جن کو اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہم دوسرے کو گلٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں یا دوسرے کو ایک شرمندگی کسی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں اس بات کو خاص طور پہ اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. مال کا اجر جو آپ نے خرچ کر دیا، چاہے آپ نے وہ کتنا زیادہ خرچ کر دیا، لیکن وہ سب ضائع ہو جاتا ہے. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ مال خرچ کرنے کے بعد اس کا پیچھا نہ کریں. آپ مجھ سے کوئی بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی اسما باجی اس کا مطلب یہ جی بتائیے. آپ کا مائک آف ہو گیا اسما.
ہم جا کے دیکھیں کہ وہ کہاں پر خرچ کر رہا ہے یا جس پر ہم نے خرچ کیا وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، جو ٹھیک سے وہ خرچ کر رہے ہیں. جہاں پہ اگر ہم نے کسی کے پانی کے صدقہ کے لیے پانی کے لیے دیا ہے، کنواں کھدوایا، تو وہ لوگ صحیح لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے ہیں. ایسے کچھ یہ تو خیر اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے اسے کس طریقے سے دیا ہے اور کن کنڈیشنز کے ساتھ دیا ہے، لیکن جنرل بات ہے. تو آپ بتانا چاہیں گی آپ کے جی ذہن میں السلام کیا آتا ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں مجھے یہ ایگزامپل یاد آ رہی ہے کہ جیسے حضرت عمر نے ایک دفعہ کوئی گھوڑا گفٹ کیا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کا اتنا خیال نہیں رکھ رہا اور وہ انہیں شاید محبوب بھی تھا، تو انہوں نے چاہا دوبارہ خرید لے. تو آپ سے نے کہا کہ چیز دے کے واپس لینا ایسے ہے نا جیسے اب اپنے تھوک کو چاٹنا. تو اسی طرح تو کوئی بھی چیز جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کوئی اس کو لک آفٹر کرے، ضائع کرے. آپ نے وہ خرچ کر دیا تو اب جو ہے وہ آپ کا ثواب اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو کسی کو ٹیز کرنا کہ تمہیں تو جیسے اگر ہم بچوں کو بھی کوئی چیز دیں اور ہم تمہیں تمیز نہیں ہے رکھنے کی، تمہیں سلیقہ نہیں ہے ٹیز کرنا کسی کو. بالکل یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو پہلے کوئی صدقے کی چیز دے دیں اور پھر آپ نے پیسے دے دیے اور اس کے بعد آپ نے اچھا یہ تو اس نے اپنی بیٹی کو دے دیے، اچھا یہ تو اس نے ایسی جگہ پہ ایسی فضول خرچی کی جگہ پہ خرچ کر دیے، میں نے اسے اس لیے تو نہیں دیے تھے. تو جب آپ نے ایک بار صدقہ دے دیا، آپ نے کوئی چیز دے دی، اس کے بعد آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، اس کی بہت سختی سے ممانعت ہے. میں بھی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جی بشرا جی، میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آخری والا پوائنٹ ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد اس کا پیچھا نہ کریں. اب جیسے آج کل فلڈ افیکٹس کے لیے ہم جمع کرتے ہیں نا فنڈز، تو پہلے ہمارا یہ ہو رہا تھا پروگرام کہ ہم وہاں پہ پانی کے نہ وہ لگوائیں گے فلٹرز، تاکہ وہ جو خراب پانی ہے وہ ہم اس ری یوز کر سکیں. اس کے بعد یہ ہوا ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس میں مسئلہ آ رہا تھا، تو ہم نے کہا ہم پھر کسی اور مد میں استعمال کر لیں جیسے گھر بنانے میں. اب یہ میں نے پوچھنا تھا کہ لوگ نا پھر پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے پانی لگانے کے لیے، مطلب کنواں کھدوانا جیسے ٹیوب ویل لگانا، تو ہم اب آپ اس پہ نہ لگائیں یا اس پہ، کیا یہ پیچھا کرنے والا ہوگا کہ آپ نے دے دیا ڈن، یا پھر جس مد میں دیے ہیں انہوں نے اب وہ نہیں اگر کام ہو رہا تو ہم ان کو ریٹرن کر دیں پیسے؟ نہیں، آپ ان کو ریٹرن نہ کریں، لیکن آپ کو انہیں بتانا پڑے گا کیونکہ آپ نے آلریڈی ایک بات کلیئر تھی کہ یہ اس مد میں خرچ ہوگا. ٹھیک نہیں، ان کو بتا دیا کہ اب ہم وہ گھر بنانے میں یا اس طرح لگا لیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے پانی کے لیے دیے اس کو رکھے. میں نے کہا اتنا ہم سال یا اتنی دیر تو نہیں رکھ سکتے، ایک ذمہ داری ہے. تو میں نے پھر ان کو یہی کہا، میں نے کہا پھر آپ واپس لے لیں. مطلب مجھے پھر وہ بڑا عجیب سا لگا کہ آپ پیچھے لگ گئے ہیں کہ دے کے کہ نہیں وہی کام ہو. نہیں ایسا نہیں، اصل میں یہ الہدا میں بھی ڈفرینٹ اس میں آتے ہیں ہمارے پاس نا، ڈفرینٹ یعنی کہ جگہوں پہ خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہماری پالیسی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے دیا گیا آپ وہیں پہ خرچ کر سکتے ہیں، یا پھر جس ڈونر نے دیا ہے آپ پھر اس سے پوچھ لیں، اس سے پرمیشن لے لیں، اور اف ہی اور شی ڈزنٹ الاؤ تو آپ پھر اس کو ریٹرن ہی کریں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ جو بات تھی نا کہ خرچ پیچھا نہ کرو، یہ اوور آل ہمارے نارمل صدقات کے بارے میں بات ہے. لیکن اب جیسے اوقاف کے ہے، وقف کا جو مال ہوتا ہے، اب اس میں تو پھر نگرانی بھی وہی کرتا ہے پرسن جس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اور پھر یعنی کہ وہ وقف کا مال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آپ نے اپنی جائیداد دے دی اور اس کے بعد آپ اس کی کنٹینیوسلی نگرانی بھی کر رہے ہیں کہ کیا وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جی مجھے اس طرح سے مجھے اپریشیٹ کرنا ہے کہ الہدا جیسے اگر ہم کچھ ڈونیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ہمیں انفارم بھی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کس طرح کام ہو رہا ہے، وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ صحیح جگہ پہ لگایا. تو یہ جو فالو اپ ویسے نہیں کر رہے لیکن اطمینان جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ اچھا لگتا ہے. مطلب اس طرح بتا دینا چاہیے کہ ہاں صحیح جگہ پہ لگا دیا. صحیح. مریم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی، پیچھا کرنے سے مجھے ایک مثال یہ یاد آ رہی ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے اکثر جو ہے پنجاب سائڈ میں شادیوں پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو ان کو لکھ لیا جاتا ہے، مطلب کہ فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، یا ہم نے یہ دیا ہے. تو جب ہماری کوئی ایونٹ ہوگا تو ہم پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لازمی ہمیں چاہیے. اگر اس پرسن کو ڈائریکٹ نہیں کہتے تو ان کے کسی قریبی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے وقت میں ایسے اور ایسے دیا تھا اور آپ کے رشتہ داروں نے نا ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو مجھے
میں جب یہاں پر آئی پنجاب میں تو مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی تھی. تو اگر سمجھایا بھی جائے تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رواج ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہوگا. بالکل ہوگا, اور یہ پنجاب میں رواج ہی ہے, کیونکہ دینے والا بھی لکھا جاتا ہے کہ ہم نے کس کو کتنے دیے, یہ ہم یاد رکھتے ہیں, اور جو ہم نے لیے ہیں وہ بھی ہم باقاعدہ, ہمارے پاس ایک کاپی ہوتی ہے جس کے اندر ہم لکھ کے رکھتے ہیں. اور آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ اس بات پہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, صرف دلہا دلہن کو دینے پہ نہیں بلکہ ملازموں کو دینے پر بھی. کسی فنکشن پہ ہم نے ان کے ملازم کو اتنے پیسے دیے تھے اور یہ ہمارے ملازم کو صرف اتنے پیسے دے رہے ہیں, تو یہ پیچھا کرنے میں ہی آ رہا ہے نا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز سے رک جانا چاہیے. ہاں, جتنی آپ کی استطاعت ہو اتنا آپ کو ہدیہ دینا چاہیے دوسرے کو اس کی کسی تقریب پر, کیونکہ ہدیہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے, لیکن اس طریقے سے یہ غلط طریقہ ہے ڈیفینیٹلی. چلیے باجی ایک اور چیز مجھے پوچھنی تھی کہ اسی طرح اکثر میں نے خاتون نے مجھ سے ذکر کیا کہ کس طرح ان کی بڑی سسٹر نے اپنی مم کو جو ہے نا گفٹ کیا, اور پھر ان کی مم نے نا انہیں گفٹ کر دیا تو وہ ان سے ناراض ہو گئی تھی. تو یہ اکثر دیکھنے میں ہے کہ جو ہے نا اگر جو ہے نا والدہ کو, تو بچے کہتے ہیں نہیں آپ کے لیے دیا تھا, آپ نے فلاں اور فلاں بہن یا بھائی کو کیوں دے دیا. تو اسی طرح تحفے تحائف کے اوپر بھی یہی چیز لاگو آئی, جیسے انفاق فی سبیل اللہ کے اس کا پیچھا نہ کریں, یعنی اب اس کی آپ نے تحفہ دے دیا, آپ کی بات ختم, اب اس کی مرضی ہے وہ رکھے یا آگے دے. بالکل, دینے والے کی جس کو دیا گیا ہے اب اس کو آپ نے اس کے حوالے کر دیا نا. اب وہ تحفے کے بھی ایکچولی کچھ فقہی احکامات بھی ہیں, اس میں پھر دو طریقے کے بھی ہیں کہ وہ آپ کو ساتھ کوئی کنڈیشن بھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. لیکن نارمل جو تحفہ ہے جب آپ نے اسے دے دیا تو آپ نے اسے دے دیا. اب آپ اس کو مطلب آپ محبت میں یہ تو کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے ہر ایک جب آپ اپنے ماں باپ کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو یوز کریں. آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے اس بات کے اوپر کہ یہ نہیں کریں, بیکاز آپ نے دے دیا تو آپ نے دے دیا, اب اس کا پیچھا مت کریں. یہ اس میں بھی لاگو ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. ہم چاہ رہی ہیں جی میں السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں یہ کہنا چاہتی تھی جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کسی کو اگر کوئی صدقہ دیں یا کوئی بھی کسی طرح کی بھی چیز دیں تو پھر کئی دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ تم نے اس کا کیا کیا, کیسے خرچ کیا, کس طرح استعمال کیا, تو یہ بھی پھر پیچھا کرنے میں ہی آ جاتا ہے. بالکل. ہاں, اگر وہی بات میں نے پہلے کہی نا کہ اگر انہوں نے دیا اس طریقے سے ہے کہ وہ اس کی نگرانی بھی کریں گے تو پھر اور بات ہے. وہ پھر بہت بڑے بڑے جب صدقات کیے جاتے ہیں یا کچھ جائیداد وقف کی جاتی ہے, جاگیر وقف کی جاتی ہے, یا کوئی شاپ ہے یا کوئی ایسی چیز وقف کی جاتی ہے تو اس کی نگرانی کی جاتی ہے. وہ ایک الگ ہے چیز, اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اوقاف کا. لیکن یہ جو طریقہ ہے اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے, اس کو پیچھا مت کرو. جیسا آپ کی ساتھی نے شروع میں وہ حدیث بتائی تھی, وہ بالکل صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری میں روایت کرتا ہے کہ حضرت عمر نے کسی کو گھوڑا دیا اور پھر جب دیکھا کہ وہ اچھا خیال نہیں کر رہا تو ان کا دل چاہا, یہ نہیں دل چاہا کہ مجھ سے واپس لے لوں, بلکہ یہ دل چاہا کہ اس سے خرید لوں. وہ خریدنا ہی چاہ رہے تھے, تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں, اس سے ایسا کرنا درست نہیں ہے. چلیے سوری باجی, بس ایک آخری چیز کہ اگر ہم کسی کو گولڈ کی چیز دیتے کہ آپ بیچ کے اس کو فلاں جگہ صدقہ کر دیجیے گا, تو پھر ہم ظاہر اور ہم کہہ دیتے بس کہ ہم اتنا جاننا چاہتے کتنے میں وہ چیز گئی, تو اور وہ کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی مصروفیات کے بنا پر جو ہے نا جیسے وہ نہیں کر پاتے, تو اب ہم اس چیز کو چھوڑ دیں, کیونکہ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر کوئی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ ہو گیا کام, وہ آپ نے بیچ کے آگے خرچ کر دیا. تو اب ظاہر ہے اچھی بات نہیں ہے بار بار کسی سے پوچھنا, لیکن ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, تو کیا پھر اس کو بس ایک دفعہ پوچھ کے چھوڑ دیں, یا پھر مزید کچھ اور عرصہ زیادہ عرصہ گزر جائے پھر دوبارہ ہم پوچھ لیں. ہاں, بار بار تو آپ اس سے نہیں تنگ کر سکتے نا, بار بار نہیں پوچھیں. لیکن یہ کہ اگر آپ تو آپ نے وہ چیز واپس لے کے آپ نے دوبارہ کسی اور اچھی جگہ پہ خرچ کر دینی ہے تو کر دیں, اور اگر نہیں اور آپ نے یقیناً کسی ایسے پرسن کو دی ہوگی جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہوں گے, پھر اب آپ اس ٹرسٹ کو قائم رکھیں اور اپنے ریلیشن کو بھی خراب نہ کریں. جی جی, وہ ٹرسٹ ورتھی بھی ہے اور آپ نے اسی جگہ خرچ کرنے, لیکن آپ کا دل ہے جلدی خرچ ہو جائے, جس کی ضرورت ہے جلدی پوری ہو جائے, تو اس لیے آپ بار بار اس کو پوچھتے ہیں کہ ہو گیا یا نہیں. لیکن آف کورس آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا کسی کو بلا وجہ وہ بار بار پوچھنا, تو پھر چھوڑ دیا جائے اس کو.
جی اس تھوڑے ٹائم کے لیے تو چھوڑ دیا جائے, کچھ عرصے بعد پوچھیں تاکہ دوسرا بندہ اریٹیٹ نہ ہو جائے, اس کو بھی اور بہت سارے کام ہوں گے. اوکے نیکسٹ طرف چلتے ہیں. پھر مال خرچ کرتے وقت قرابت داروں کو ترجیح دینے کا کیا اجر پتہ چلتا ہے ہمیں؟ جی اسما. بچے ایک تو یہ صلہ رحمی کا اجر ملے گا, دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کو دینا آسان نہیں ہوتا. ہم اس کے بجائے دوسروں کو آرام سے دے دیتے, لیکن رشتہ داروں کو اس لیے نہیں دیتے کہیں وہ ہمارے برابر نہ آ جائے. ٹھیک ہے, 2 اجر ملیں گے بیسیکلی, ایک صلہ رحمی کرنے کا اجر اور ایک صدقہ کرنے کا اجر. پھر ہم نے لفظ بر کے مختلف معنی پڑھے تھے, آپ اس کو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں اس سوال کے جواب کو, سب کو یاد ہوں گے امید ہے مجھے. بہت سارے معنی تھے, میں آپ لوگوں کو ایک بار سلائڈ پہ دکھا دیتی ہوں. خیر کثیر, خیر کامل, جنت, نیکی, رحمت, محبت. پھر اولاد کی بہترین تربیت کرنے کے عملی نکات. میں اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک استاذہ محترمہ کی ایک ویڈیو ہے, لوگوں کو وہ دکھانا چاہ رہی تھی. اس کے اوپر بہت خوبصورت ویڈیو ہے, آپ شیئر کرتے ہیں. آپ کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی آ رہا ہے. اوکے. اے میرے بیٹے, جب تم کسی پر تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو, اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو, ورنہ تم گند پر ہی گرو گے. دنیا کو دیکھنے کے 2 طریقے, اور دونوں ہی مکھیوں کے طریقے. ایک مکھی وہ چیز پروڈیوس کرتی ہے جس سے شفا ملتی, اور دوسری مکھی وہ چیز دیتی ہے جس سے بیماری پھیلتی. ایک شفا دینے والی ہے اور ایک بیماری پھیلانے والی. کچھ تنقید ایسی ہوتی ہے جو پازیٹیو ہوتی ہے, کنسٹرکٹیو ہوتی ہے, اور اس سے دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے, اس کو آگے بڑھانے والی ہوتی. اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو گرانے والی ہوتی ہے, نقصان دینے والی ہوتی ہے, دوسروں کا کانفیڈنس شیٹر کر دینے والی ہوتی ہے. یعنی انسان کی بد اخلاقی کا وہ معاملہ اور دوسروں کو تانے دینا, اور وہ تمام طریقے جس سے قرآن نے روکا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم, کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے تنقید نہ ہو, کسی کے نام نہ رکھے جائیں, اور کسی کو اس کے عیب پر شرمندہ نہ کیا جائے. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. تو جو لوگ تنقید کرتے وقت ادب اور اخلاق اور نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ دوسرے کو دراصل فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ صرف دوسرے کے عیب چننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کسی نفرت کی وجہ سے یا کسی حسد اور جیلسی کی وجہ سے, تو وہ لوگ دراصل دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتے ہیں. اب کوئی تو ہمارے ساتھ جو بھی کرے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, دوسرے کے ساتھ ہمیں اچھا ہی کرنا ہے, یعنی اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے. تنقید کرتے وقت سب سے پہلے دوسرے کی اچھائیاں دیکھنی ہیں, ان کا اعتراف کرنا ہے. دیکھیے, کسی کے اندر جو بھی کوئی کوالٹی ہے, جو بھی کوئی خوبی ہے, جو بھی میرٹ ہے, وہ تو ہے ہی نا. ہم مانے کہ نہ مانے, ہم ایکسپٹ کریں کہ نہ کریں. مثلا کسی نے آپ پر احسان کیا, دوسرا مانتا ہی نہیں اس کو, تو کیا اس سے حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ اس کے نہ ماننے سے کیا اللہ تعالیٰ بھی انکار کر دیں گے کہ اس نے کیا تھا یہ کام؟ نہیں, ایسا نہیں. اللہ بہت قدردان ہے, بہت زیادہ شکور ہے. تو بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکی اور احسان کو بھی مانتا ہے جو اس نے بندوں پر کیا یا مخلوق کے اوپر اس نے کی ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے
جس بندے کے اندر جو خوبی ہے، جو تعریف کے لائق چیز ہے، اس کو ایکسپٹ کریں، اس کو ایڈمٹ کر لیں اور اس کو چینلائز کریں، اس کو راہ دکھائیں، اس کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چیز تو رہے گی اس کے پاس، وہ تو اسی کا حصہ ہے، وہ اس کی قسمت ہے، اس کا رزق ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے. تو آپ کے انکار کرنے سے وہ بدل تھوڑی جائے گا، آپ کے حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے چھین تھوڑی لے گا. ایسا نہیں ہوگا، وہ ادھر ہی رہے گا. آپ کی خوشی اس میں ہے کہ آپ اس کو مان جائیں. لوگوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان پر پریشان ہونے کی بجائے کہ ہائے اس کے اندر یہ خوبی ہوگی، اب پتہ نہیں شاید یہ مجھ سے آگے نکل جائے. بہن بھائیوں کے اندر حسد عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ اخوان یوسف کا حال کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ انہوں نے مان کے نہیں دی، اور باپ کو بھی برگلانے کی کوشش کی، ادھر بھی گلے شکوے کیے، اور آپس میں بھی چالیں چلی، سازشیں کی، اور جا کے کنویں میں پھینک آئے. لیکن کیا ہوا؟ کیا حقیقت بدل گئی؟ کیا ان کی خوبیاں چھپ گئی؟ کیا اللہ نے قدردانی نہیں کی؟ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مشکلیں ضرور آئیں. تو بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو مشکلوں سے گزار کے دیتا ہے تاکہ اس کی قدردانی بھی ہو. تو اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ دوسرے کی خوبی کو ایکسپٹ کر لیں، کھلے دل سے تعریف کریں، مان جائیں. اس سے آپ بھی انجوائے کریں گے اور دوسرا بھی کرے گا، اور آپ کے تعلقات بہترین ہو جائیں گے. اور دوسری طرف کس چیز سے بچیں؟ خالی گولی تنقید سے. یعنی ہر شخص کے اندر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. پہلے اس کی خوبیوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، پھر اگر کوئی چیز آپ نے اصلاح کرنی، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا، تو پھر اس چیز کا آپ بس اتنا ذکر کر دیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یا یہ چیز اگر نکل جائے تو کیا ہی اچھا. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کے لیے کہنا تھا تو آپ نے ان کی کیا تعریف کی تھی؟ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کتنا اچھا ہے عبداللہ اگر رات کو اٹھنا شروع کر دے. اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. تو کروانا تو ایک اچھا کام تھا، اچھے کام کے لیے ابھارنا تھا، لیکن اس کے لیے عین و زباب نہیں استعمال کی. کتنا اچھا ہے عبداللہ، کیا ہی اچھا ہو اگر وہ رات کی نماز بھی شروع کر دے. یعنی تمہارے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، یہ بھی اختیار کر لو، یہ طریقہ ہے. اچھی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو؟ جی بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. اور سبحان اللہ جو استاذہ نے یہ بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف سے گزار کے کبھی کبھار کوئی نعمت اس لیے دیتے تاکہ ہم اس کی قدر کریں. تو یہ میرے بچوں کی جب ٹیننگ ہو رہی تھی اور دانت نکلتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی وہ جو نان اسٹاپ روئے جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی ایسے بغیر تکلیف کے آ جاتے ہیں نا، بس دانت نکل آتا، کیوں مطلب آپ سے برداشت نہیں، مجھ سے رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے اسی طرح بچہ پیدا ہونے کی تکلیف، اس کے بعد ٹیدنگ کی تکلیف. تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی جو آج بالکل استاد نے وہی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ تکلیف کے بغیر آتے تو سارے ماں باپ جیسے کتنے پھینک جاتے ہیں نا اسٹریٹ میں، تو ماں باپ کو وہ قدر ہی نہ ہوتی. تو ہو سکتا ہے تکلیف اسی لیے ہے. اور سبحان اللہ یہ بالکل صحیح بات ہے، ناٹ جسٹ اولاد، ہر نعمت کے اوپر یہ بات لاگو آتی ہے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو حسد بھی تو دیکھے نا کہ انہوں نے بہت بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپس میں جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنا سکھانا کتنا ضروری ہے. کوئی اور کچھ کامنٹ کرنا چاہے گا اس ویڈیو پر؟ میں اگر جی جی والدین کو چاہیے نا کہ وہ برابری کا سلوک کریں. اگر کسی بچے میں کوئی ایکسٹرا خوبی ہے بھی تو ہر وقت اس کا ذکر نہ کرے گا، یہ کمپیریزن نہ کرے گا جی یہ تو بہت اچھے سے یہ کیا، اس کو تو یہ بھی کام آتا ہے، اس کو تو یہ اس کے اتنے مارکس آ گئے ہیں، آپ کے اتنے نہیں آئے. اگر ہم اس طرح کمپیریزن کرتے رہیں گے نا تو بچے آپس میں پھر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ماں یا باپ جو ہے یا باقی رشتے دار جو بھی کوئی آتا ہے اس کے سامنے اسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو پھر بچے جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ
یہ تو جو ہے وہ اسے آگے نہ نکلے، اس طرح کا ان کے بچوں میں ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اچھی خوبی اس میں ہے، اگر ہم اسے کچھ سکھانا چاہتے ہیں دوسرے بچے کو، تو حکمت کے ساتھ سکھائیں کہ دیکھو آپ اچھے ہو، لیکن اگر آپ بھی ایسا کام شروع کر جس طرح بھائی کر رہا ہے، جس طرح بہن کر رہی ہے، تو وہ آپ کا بھی جو ہے وہ اور آپ اور اچھے بچے بن جاؤ گے. اس طرح کر کے. صحیح، شکریہ. جی عالیہ. جی ایکچولی صحیح کہہ رہی ہیں. مینلی جو یہ مسٹیک ہوتی ہے نا بچوں کے اندر، جو جیلسی یا مقابلے والی یہ چیزیں جو آتی ہیں ایک دوسرے کی، وہ پیرنٹس کی مسٹیکس ہوتی ہیں، جو مطلب اس کی خوبیوں کو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے اندر یہ نہیں ہے، اس کو کم کر دیتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر، ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بس ایک جو ہے وہ بیسٹ ہے تو دوسرے کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہے. اس لیے اگر جب ہم لوگ بات کر رہے ہوں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ ان کے اندر کیا چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم ان کو کوئی چیز کہنے کے لیے کہنے کے لیے یا تربیت کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ڈونٹ کا جو ورڈ ہے وہ نہ استعمال کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کتنا اچھا ہو، یعنی ایکچولی انہوں نے کہا تم یہ کرو، لیکن دوسرے طریقے سے کہا جو بہت خوبصورت بن گیا. تو ڈونٹ کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے ہمیں. صحیح. کوئی اور کہنا چاہے گا؟ جی اسما. جی میم سوری میم، میرا مائک وہ میں نے خود ہی کھول لیا، ہینڈ ریز نہیں ہو رہا تھا. مجھے ایک اس میں مجھے صرف اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جب احادیث بھی پڑھے تھے اور یہ ویڈیو بسایا ام حکیمہ سے جس میں یہ بات ایکسپلین کی گئی، تو مجھے یہ بات بہت لگتی کہ جو بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے دونوں رحمت اور نعمت آپ کو دی ہے، اور انسان اس قابل بھی نہیں ہے کہ یعنی کہ اس کو کوئی بھی چیز ہے. جتنے ہم گناہ گار ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. تو یہ اللہ کے بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنائے، چاہے بیٹی دے چاہے بیٹا دے، تو ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی یعنی بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دے کے یہ نہیں یعنی ان کو کرنا چاہیے کہ تم تو خاص ہو، کیونکہ پھر ان کی نظر میں عورت کی اہمیت وہ بچپن سے ہی کم ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایک اسی کانسیپٹ کو لے کے گرو ہوتی ہیں، اور بعد میں پھر اپنی پھر ان کی بھی چاہت بیٹوں کے لیے، اور ان کی بھی یعنی کہ وہ اس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، رسپیکٹ نہیں دیتے وومن کو. صحیح. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی کہ اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرو، اور اگر میں کسی کو زیادہ دینے کا حکم دیتا تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا. جی شیریں. جی ہاں جی بشرا جی، میں نے جب یہ آڈیو سنی استاذہ کی، میں سب کو الحمدللہ دادی بن گئی ہوں، ایک ہی میرے بیٹے ہم، تو مجھے اس چیز کا بہت ہی احساس ہوا کہ میں وہ تربیت تو نہیں کر پائی کہ جو کرنی چاہیے تھی. لیکن الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے تو بہتیاں دی ہیں، تو اب میں ان کے اوپر ورک کرتی ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پہ جو میں ورک کر رہی ہوں اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائے. ہاں ٹھیک. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا اس میں حدیث نمبر 301 میں کہ ہمیں ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. بسم اللہ سے آغاز کرنے سے. جی اریبہ. جو کام بسم اللہ کے ساتھ کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اور سیکنڈلی اگر کوئی کام جیسے بسم اللہ پڑھ کے کر رہا ہے اور اگر کوئی غلط کام کرنے لگا ہے اور بسم اللہ کی عادت ہوتی ہے تو بیسیکلی وہ اس غلط کام سے بھی رک جاتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر غلط کام کرنے پر انسان کا ضمیر بھی اس سے ملامت کرنے لگتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مزید بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو ضرور. شاعرہ. جی باجی، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے نا، اور اس کے انڈر جو لوگ آتے ہیں، جیسے میں اگر ایک عورت ہوں اور میرے شوہر ہیں، میرے بچے ہیں گھر میں، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو صحیح اور غلط بتانا یہ میری ذمہ داری ہے.
مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا اور میری رعیت کے بارے میں، یعنی میرے جو انڈر لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر اس طرح ہر شخص اپنے آپ کو نگران سمجھے اور اپنی رعیت کے ساتھ وہ صحیح سلوک رکھے، صحیح معاملہ رکھے، تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا. تو اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گی. وہ ایک کہتے ہیں نا ایک جسم ہے پورے امت مسلمہ، تو وہ ایک جسم کی طرح ورک کرے گی. ٹھیک، صحیح. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اوکے، کلاس نمبر 23 کا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں موجود آیات کی تلاوت کریں. سبق میں موجود احادیث کو عربی میں پڑھیں. اس ہفتے اپنی کوئی پسندیدہ چیز صدقہ کریں اور ایک خاتون کی حیثیت سے جائزہ لیں کہ کیا آپ اپنی رعیت میں موجود افراد اور چیزوں کی نگرانی کا حق ادا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے تربیت اولاد کے بارے میں پڑھا، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے پوائنٹس شیئر کیے ہوئے تھے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بہتر بنانے کے حوالے سے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کے بارے میں بھی کوئی پریکٹیکل پوائنٹس شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ہم گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ جیسے جیسے ہمارے پاس آتے جائیں گے ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے. یہ آپ کر سکتے ہیں. ہوم ورک اپنا سبمٹ کروائیں تاکہ وہ آگے شیئر ہو سکے انشاءاللہ. ہم اپنی دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. سلافہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی لاسٹ کلاس میں جو ہم نے سید الاستغفار پڑھا تھا وہ آپ سب کو یاد ہو گیا؟ مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائیں آپ میں سے کتنوں نے اس کو بالکل اچھے سے یاد کر لیا. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. اور جن کے ہینڈ ریز نہیں ہیں ان کو یاد نہیں ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. مجھے یاد ہے لیکن میرے اس میں آپشن نہیں ہے ہینڈ ریس کرنے کی. اچھا ٹھیک ہے چلیں. فرین آپ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بارک اللہ فیک. تھوڑا سا اسپیڈ میں پڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے نا وَأَنَا اس کو پورا ادا نہیں وأنا کر رہی. ٹھیک ہے اچھا بارک ویسے اللہ ایک فیک. سوال تھا، ایک سوال جی پوچھ لو اس کے بارے میں. جی یہ انا عبدو کا جو کہتے ہیں تو بندے کی جگہ پہ بندی والا انا امتو کا بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ جی کہہ سکتے ہیں. اچھا اس لیے کہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کسی کورس میں ہمیں امتو کا کر کے پڑھائی تھی، اس لیے میں کنفرم جی کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مریم محمد آپ بتائیے اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ مریم. جی باجی اس دعا کو اگر صبح پڑھ لیا جائے تو اگر کسی کی شام کو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اگر شام کو پڑھے تو صبح سے پہلے اگر چلا مطلب اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. مریم محمود آپ سنائیں دعا. ماریہ. جی ماریہ محمود کو کہہ رہی ہیں؟ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت مجھے بالکل سکپ ہو گیا آگے ذہن میں، حالانکہ میں ریگولر پڑھتی ہوں. ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داء أعوذ بك ٹھیک ہے من شر ما آپ نا صنعت جی أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بارک اللہ فیکی. اچھا یہ دیکھیں ربی یا مدہ ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا تو لمبا کریں گے، بے شک آپ اس کو جی بہت زیادہ تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں، لیکن اگر جی آپ جی جلدی جلدی میں پڑھ رہے ہیں تو اتنی سپیڈ رکھیں کہ ہر تھوڑا سا لفظ ہر پراپر ادا ہو. ٹھیک ہے، یہی صحیح مسٹیک آپ نے یہاں کی وَأَبُوءُ بِذَنبِي، یہاں پر بھی بہت جلدی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، بارک صحیح. اللہ فیکی. ٹھیک ہے، اسما عمر آپ سنائیں. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بارک اللہ فیکی. اچھا ان کی تصحیح کون کرے گا؟ کیا مسٹیکس تھیں ان کی؟ فراکیل آپ بتائیے. انہوں نے وہ مستطاعت کے بعد وہ اعوذ بکا کہا تھا، اور اس کے بعد واؤ انہوں کا نے اضافہ. جی واؤ کے اضافہ، اور من شر ما صنعت کے بعد ابو لک بنعمتک علیہ نہیں کہا تھا. علیہ نہیں کہا. اچھا ٹھیک انہوں نے ہے. جی اور کیا مسٹیک کی تھی انہوں نے؟ جی خدیجہ عمران. انہوں نے من شر نفسی کی جگہ آئی تھی زمبی بولا تھا. من شر نفسی، نفسی نہیں ہے اس میں. نفسی تو ہے ہی نہیں. اچھا پھر شاید مجھے سننے میں غلطی اچھا لگی. چلیں ٹھیک ہے. جی بالکل، دیکھیں فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب ہے، فانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس چنگ کو دوبارہ پڑھیں. وانا عبدک وانا علی عہدک. آگے کیا ہے؟ ہاں شاباش. ووعدک ہے، مجھے پہلے اس طرح فیل ہوا جیسے آپ نے پڑھا ووعدک. ٹھیک ہے، بارک اللہ. وعدو کا ہی پڑھا تھا. وعدک پڑھا تھا نا، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. ووعدک ما استطعت. تھوڑا سا دوبارہ اس دعا کو دیکھ لیجیے گا، کچی ہو رہی ہے، پکی یاد نہیں اب تک. ٹھیک ہے، فوزیہ خان آپ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بارک اللہ فیک. فإنہ نہیں ہے، فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب. اس کے علاوہ اللہم انت ربی، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اور جو یہ ہے نا وَأَنَا. ایک سیکنڈ، میرے پاس جو دعا کی بک ہے وہ کسی عرب سے ہی لیے میں نے. اس میں ہے بذنبی کے بعد فاغفر لی فإنہ ہے اس میں جو اچھا ٹھیک ہے، اس میں چلیں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس بخاری کو سے. دیکھ. ہاں اس میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اخرجہ البخاری، مطلب بخاری اچھا سے لی ہوئی ہے. چلیں انشاءاللہ میں چیک کر لوں گی اس کو. اچھا ٹھیک میں ہے. یہ بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا وَأَنَا عَبْدُكَ، اس کو ہم انا پڑھیں گے. آپ پہلے والے کو بالکل ٹھیک پڑھے تھے، شاید ایک دفعہ پہلے کسی نے جو پڑھا ان کی بھی یہ مسٹیک آئی. وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى وَأَنَا. اتنا لمبا نہیں کریں گے، اس کو جلدی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ اس دعا کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ مائک بند کر کے اور یا تو غور سے سنیں اور یا تو میرے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، چلیں. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ٹھیک ہے. اچھا اگلی دعا جو ہے وہ عافیت کی دعا ہے. اس سے پہلے ہم کوئی عافیت کی دعا یاد کر چکے ہیں؟ وہ کون سی تھی؟ جی میم عافنی فی بدنی. شاباش. کوئی سنائے گا آپ میں سے؟ سائرہ ذیشان آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. بارک اللہ فیکی. اچھا ایک اور دعا ہمیں صبح و شام کے اذکار میں عافیت کی دعا ملتی ہے. بہت خوبصورت دعا ہے, تھوڑی سی طویل ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کھول لیں آپ سب. دعا نمبر 14 سید الاستغفار کے بعد والی دعا. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ومالی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کمپلیٹ. پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جیسے ہی ہمارے سوا ہے یہیں تک رکھتے ہیں. بارک اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.